بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں۔ مشرکین میں سے جو شاعر لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور اشعار کی صورت میں انہیں جواب دینے والا کوئی نہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے، برائی سے لبریز ان اشعار کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے بڑے اشعار سے دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کام کے لیے اجازت دے دیں۔ ان کا جواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے بھی یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا، اس کام کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسب نہیں ہیں، تب پھر کون موضوع ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جن لوگوں نے تلوار سے میری مدد کی ہے، کیا وہ اپنی زبان سے میری مدد نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ کی دشمنوں کے جواب میں جو اشعار کہوں گا وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہوگا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم ان لوگوں کی ہجو یعنی برائی کس طرح سے کرو گے جن کی خاندان سے میں خود ہوں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے نسب کو ان میں سے اس طرح سے نکالوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعریف کے انداز میں دیکھا اور مشرکوں کو جواب دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ پھر اہل زبان لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی شاعری سے مشرکوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اشعار میں ان کی برائیوں کا اپنی شاعری کے ذریعے ڈٹ کر جواب دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں اس طرح سے تعریف کرنے لگے کہ مشرک ناخن چنے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خوش نصیب شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سعادت ان کے حصہ میں آئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ انہیں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ملا۔ اس کی والدہ کا نام فریحہ تھا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سعد بھائی کی بیٹی تھیں۔ انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت حسان کے خاندان میں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ ان کے باپ، دادا اور پردادا بھی شاعر تھے۔ خود انہوں نے شاعری میں وہ نمایاں کمال حاصل کیا کہ اپنے دور کے بہترین شاعر مانے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے قریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 52 سال کی لگ بھگ تھی۔ اپنی زندگی کا جتنا حصہ اسلام سے پہلے گزارا، قریب اتنا ہی حصہ اسلام کی حالت میں بسر کیا، گویا ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ ہجرت نبوی کے موقع پر ایمان لائے۔ اس وقت تک ان کی شاعری کی دھوم ہو چکی تھی۔ بچہ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اسلام سے پہلے شاعری ہی ان کا شوق تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیوں میں وہ اپنے قبیلہ کی تعریف میں اشعار کہتے تھے اور اس کو انتقامی کارروائیوں پر ابھارتے تھے۔ لڑائیوں سے فرصت ملتی تو بادشاہوں کے درباروں میں چلے جاتے اور ان کی شان میں قصیدے کہہ کر انعام حاصل کرتے۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشرکین کے اشعار کا جواب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر سجایا جاتا تھا جس پر وہ بیٹھ کر وہ کفار کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ یہ اشعار کفار کے سینوں پر سانپ کی طرح لوٹتے تھے۔ ایک بار کسی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کی صورت میں برائی کی۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حسان، میری طرف سے جواب دیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی حسان کی مدد فرما۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، مشرکین کے خلاف اشعار پڑھیں، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بہت سے موقعوں پر حضرت حسان کے اشعار کی تعریف بیان فرمائی، انہیں دعائیں دیں اور مشرکین کی یاوہ گوئی کا جواب دینے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب تمام غزوات میں اور تمام اہل موقعوں پر اہل حق کی حمایت میں اشعار پڑھے، مشرکین کے خلاف ایسا کلام پڑھا کہ ان کے سینے چھلنی ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی مشرک کی ہجو اشعار میں برائی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کی تو میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا، اور اس بات کی جزا اللہ کے ہاں ہے، اور ہم میں اللہ کا امین جبرائیل علیہ السلام ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں انہوں نے بہت پرجوش اشعار پڑھے۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اپنے اشعار میں بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا، مشرکین کا مسلمانوں سے زبانی مقابلہ ہوا۔ اس موقع پر مشرکین کی طرف سے ان کی شاعر زبرقان بن بطر نے اپنی قوم کی تعریف میں بہت اشعار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور زبرقان کو جواب دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسی ردیف اور قافیے میں اس وقت ایسے شعر گئے کہ زبرقان کے ساتھی تک بول اٹھے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت اچھا ہے۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کی طرف سے اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ تحفے اور تحائف ضرور بھیجے۔ ان تحائف میں 2 قبطی بہنیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح فرمایا، جبکہ حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان سے شادی کر لی، اور اس طرح حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بن گئے۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جبکہ حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی مدت تک زندہ رہے۔ ان دنوں یہ مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے اشعار سناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح ایک دن شعر پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے فرمایا: مسجد میں بیٹھ کر اشعار نہ پڑھا کریں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے تو انہوں نے فرمایا: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 54 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ کافروں کے مقابلے میں آپ نے جو اشعار کہے سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کے ذریعے انہیں منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے گئے آپ کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے ہرگز نہیں دیکھا، اور نہ آپ سے زیادہ خوب روح کسی عورت نے نہ کوئی بچہ جنا ہے۔